جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے انجینئر علی مرزا صاحب کی، جن کے اوپر توہین رسالت کا قانون 295CC کے تحت انہیں اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس پر مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان دیا ہے. اس بیان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب، انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے. پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلیوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں. جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے کوئی نہیں. یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا. تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے،
ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا, کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو, کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں صیاد پھنس گئے ہیں. خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے, گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا, لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو, ان کی تہجد دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو, کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. بالکل کسی صحیح بات. مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب, لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں, انجینئر کے فینس نے کیا کہا, لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے, کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے, صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا, یہ میں ذرا پی لوں, کیا خیال ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات, بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو؟ ہاں چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر, کیا بات کر رہا تھا بھائی میں, ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو. دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے, اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار, تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی, اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا. تو ہم تو بھائی ان کو بھی ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے, ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے, ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے معاذ اللہ, صحیح بات, یہی بات معاذ ہے. اللہ نقل کفر دجال ہے معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295 اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295 کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا, کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295 میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295 لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ, پھر تو میرے بھائی کوئی نہیں بچے میں گا. کہہ رہا ہوں کہ یہ 295 کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے, اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے، تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا، اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون، یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے، معاذ اللہ نقل کفر، نبی کی طرف نسبت کی، عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا. اس پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں، قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک ایک کچے چھٹے کھولے میں، اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں، کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں، اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے، تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں، پوری مسیحی برادری ہے. اور وہ منع بھی کر رہے ہیں، بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ، ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف، اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا، گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو، تو عوام میں سے کوئی سرپھرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے، لیکن انسانی خون سے، انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں، مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی، آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوریا میں بھیجیں، آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں، جامعہ فاروقیہ میں، یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں، کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے، کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا، اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے، اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ بالکل. اور حدیث میں کیا آتا ہے، اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ واپس تمہاری طرف لوٹے گا. اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے. شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے. ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو. پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا. بالکل صحیح. کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہے، اے ایمان والوں کسی کی دشمنی
تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے. اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی حکام ہی آپ چینج کر دیں. تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا, میرا بابا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا, اس کا یہ مطلب تھا, تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا, معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا, ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے, ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے. مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے, مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے. تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا. آپ کا تو دوستو آپ نے دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے. اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ انجینئر علی مرزا نے توہین رسالت کی ہے, اور 295 سی سی ان پر نہیں لگنا چاہیے. آپ سب کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں بتائیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آگے بھی میں اسی طرح کے ویڈیو آپ کے پاس لاتا رہوں گا. السلام علیکم.